بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قارئین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل سے ہم کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ قصص القرآن کتاب کو پڑھتے ہوئے الحمدللہ پارٹ نمبر 16 تک پہنچ گئے ہیں اور پیج نمبر 124 سے ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ میں بتاتی چلوں کہ ہم نے لاسٹ آڈیو جو ہم نے پڑھی تھی اس میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہو گیا تھا، ہم نے جو ریڈنگ کی تھی، اور اب ہم اس صفحے پہ پڑھ رہے ہیں جو ہیڈنگ ہے ایک ترک اولیٰ کے بدلے۔ آئیے جانتے ہیں کیا لکھا ہے کہ ابو حمزہ سمالی سے میم الف لام چھوٹی نے ایک روایت امام سجاد علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن میں مدینہ منورہ میں تھا، نماز صبح میں نے امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ میں نے پڑھی۔ جس وقت امام نماز اور تسبیح سے فارغ ہوئے تو گھر کی طرف چل پڑے۔ میں آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے خادمہ کو آواز دی اور کہا کہ خیال رکھنا جو سائل اور ضرورت مند گھر کے دروازے سے گزرے اسے کھانا دینا، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہر وہ شخص جو مدد کا تقاضا کرتا ہے مستحق نہیں ہوتا، تو امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس سے ڈرتا ہوں کہ ان میں مستحق افراد ہوں اور انہیں غذا نہ دیں اور اپنے گھر کے دروازے سے دھتکار دیں تو کہیں ہمارے گھر والوں پر وہی مصیبت نہ آن پڑے جو یعقوب اور آل یعقوب پر آن پڑی تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان سب کو کھانا دو، تاکہ کیا تم نے سنا نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ہر روز ایک گوسفند ذبح کی جاتی تھی اور اس کا ایک حصہ مستحقین کو دیا جاتا تھا، ایک حصہ وہ خود اور ان کی اولاد کھاتے تھے، اور ایک دن ایک سائل آیا اور وہ مومن اور روزے دار تھا، خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ وہ شہر کنعان سے گزرا جب شب جمعہ تھی۔ افطار کے وقت وہ دروازہ یعقوب پر آیا اور کہنے لگا کہ بچی کچی غذا سے میری مدد کے طالب غریب مسافر بھوکے مہمان کی مدد کر دو۔ اس نے یہ بات کتنی مرتبہ دہرائی، انہوں نے سنا تو صحیح لیکن اس کی بات کو باور نہ کیا۔ جب وہ مایوس ہو گیا اور رات کی تاریکی ہر طرف چھا گئی تو وہ لوٹ گیا۔ جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے بارگاہ الہی میں بھوک کی شکایت کی۔ رات اس نے بھوک ہی میں گزاری اور صبح اسی طرح روزہ رکھا، جب کہ وہ صبر کیے ہوئے تھا اور خدا کی حمد و ثنا کرتا تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے گھر والے مکمل طور پر سیر تھے، وہ اور صبح کے وقت ان کا کچھ کھانا بچا بھی رہ گیا تھا۔ امام نے اس کے بعد مزید فرمایا کہ خدا نے اسی صبح یعقوب کی طرف وحی بھیجی کہ اے یعقوب علیہ السلام، تو نے میرے بندے کو خوار کیا ہے اور میرے غضب کو بھڑکایا ہے، اور تو اور تیری اولاد نزول سزا کے مستحق ہو گئی ہے۔ اے یعقوب علیہ السلام، میں اپنے دوستوں کو زیادہ جلدی سرزنش کرتا اور سزا دیتا ہوں، اور یہ کہ اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ اس حدیث کے بعد ہے کہ ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ میں نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام نے وہ خواب کس موقع پر دیکھا تھا، تو امام نے فرمایا کہ اسی رات۔ اس حدیث سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے حق سے ایک چھوٹی سی لغزش یا زیادہ صریح الفاظ میں ایک ترک اولیٰ کہ جو گناہ اور معصیت میں شامل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس سائل کی حالت حضرت یعقوب علیہ السلام پر واضح نہیں تھی، بعض اوقات الخدا کی طرف سے ان کی تنبیہ کا سبب بنتا ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ان کا بلند و بالا مقام تقاضا کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات اور عمل کی طرف متوجہ رہیں، کیونکہ وہ کام جو نیک لوگوں کے لیے نیکی شمار ہوتے ہیں مقربین بارگاہ الہی کے لیے بڑائی ہیں۔ اچھا، اب آئیے ہم پیج نمبر 125 پہ آ گئے، اور یہاں پہ ایک بڑا سا نمبر 1 لکھا ہوا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دلکش دعا۔ نمبر 1 یہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے ہم جائیں گے تو کہیں بڑا سا نمبر 2 بھی ہوگا، لیکن چلیے ہم پہلے یہ پڑھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دلکش دعا لکھا ہے، روایات اہل بیت اور طرق اہل سنت میں ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تہہ میں پہنچ گئے تو ان کی امید ہر طرف سے منقطع ہو گئی اور ان کی تمام تر توجہ ذات خدا کی طرف ہو گئی۔ انہوں نے اپنے خدا سے مناجات کی اور جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے راز و نیاز کرنے لگے کہ جو روایات میں مختلف عبارتوں میں منقول ہے۔
اب آگے چھوٹی ہیڈنگ ہے کہ سرزمین مصر کی جانب۔ لکھا ہے یوسف علیہ السلام نے کنویں کی وحشتناک تاریکی اور ہولناک تنہائی میں بہت تلخ گھڑیاں گزاریں، لیکن خدا پر ایمان اور ایمان کے زیر سایہ ایک اطمینان نے ان کے دل میں نور امید کی کرنیں روشن کر دی تھیں اور انہیں ایک توانائی بخشی تاکہ وہ اس ہولناک تنہائی کو برداشت کریں اور آزمائش کی اس بھٹی سے کامیابی کے ساتھ نکل آئیں۔ اس حالت میں وہ کتنے دن رہے یہ خدا ہی جانتا ہے۔ بعض مفسرین نے 3 دن لکھے ہیں اور بعض نے 2 دن۔ بہرحال ایک قافلہ آ پہنچا۔ اب یہ جو لکھا ہے نا کہ قافلہ آ پہنچا، یہ سورہ یوسف آیت نمبر 19 کا حصہ ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے اور اس قافلے نے وہی نزدیک ہی پڑاؤ ڈالا۔ واضح ہے کہ قافلے کی پہلی ضرورت یہی ہوتی ہے کہ وہ پانی حاصل کرے، اس لیے انہوں نے پانی پر معمور شخص کو پانی کی تلاش میں بھیجا۔ اور یہاں پر یہ جو ہم نے بات پڑھی یہ بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 ہی کا حصہ ہے۔ پھر لکھا ہے اس نے اپنا ڈول کنویں کی تہ میں ڈالا، جس سے جناب یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر متوجہ ہوئے کہ کنویں کے اوپر سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ ساتھ ہی دیکھا کہ ڈول اور رسی تیزی سے نیچے آ رہی ہے۔ انہوں نے موقع غنیمت جانا اور اس عطیہ الہی سے فائدہ اٹھایا اور فوراً اس سے لپٹ گئے۔ بہشتی نے محسوس کیا کہ اس کا ڈول اندازے سے زیادہ بھاری ہے۔ جب اس نے زور لگا کر اسے اوپر کھینچا تو اچانک اس کی نظر ایک چاند سے بچے پر پڑی۔ وہ چلایا خوشخبری ہو، یہ تو پانی کے بجائے بچہ ہے۔ اب یہ جو الفاظ تھے یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 کا حصہ ہے۔ لکھا ہے آگے کہ آہستہ آہستہ قافلے میں سے چند لوگوں کو اس بات کا پتہ چل گیا، لیکن اس بنا پر کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے اور یہ خود ہی مصر میں اس خوبصورت بچے کو ایک غلام کے طور پر بیچ دیں، انہوں نے ایک اچھا سرمایہ سمجھتے ہوئے دوسروں سے مخفی رکھا۔ اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 کا حصہ ہم نے پڑھا۔ اب لکھا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے خدا سے یوں مناجات کی کہ بار الہ، اے وہ جو غریب و مسافر کا مونس ہے، تنہائی کا ساتھی ہے، اے وہ جو ہر خائف کی پناہ گاہ ہے، ہر غم کو برطرف کرنے والا ہے، ہر فریاد سے آگاہ ہے، ہر شکایت کرنے والے کی آخری امید ہے اور ہر مجمع میں موجود ہے، اے رب، اے قیوم، اے حی و قیوم، اے قیوم، اے زندہ، اے ساری کائنات کے حافظ و نگہبان، میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ اپنی امید میرے دل میں ڈال دے تاکہ تیرے علاوہ کوئی فکر نہ رکھوں، اور تجھ سے چاہتا ہوں کہ میرے لیے اس عظیم مشکل سے راہ نجات پیدا کر دے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ امر جاذب نظر ہے کہ اس حدیث کے ذیل میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی آواز سنی تو عرض کیا، کیا عرض کیا کہ پروردگار، ہم آواز اور دعا سن رہے ہیں، اور آواز تو بچے کی ہے لیکن دعا نبی کی ہے۔ ہم آ گئے ہیں سامعین پیج 126 پر۔ لکھا ہے ایک روایت بھی امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ دعا تعلیم کی کہ پروردگار، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے وہ کہ حمد و تعریف تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہے جو بندوں کو نعمت بخشتا ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، صاحب جلال و اکرام ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ محمد والے محمد پر درود بھیج، اور جس میں ہوں اس سے مجھے کشائش و نجات عطا فرما۔ لیکن کوئی معنی نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دونوں دعائیں کی ہوں۔ اچھا، اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کو کم داموں میں بیچنا۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ آخرکار انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا، اور وہ اس کے بیچنے کے سلسلے میں بے رغبت تھے تاکہ ان کا راز فاش نہ ہو۔ اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 20 ہم نے پڑھی۔ پھر لکھا ہے کہ اگرچہ یوسف علیہ السلام کو بیچنے والے کون لوگ تھے، بعض لوگوں نے ان کو برادران یوسف بتایا ہے، لیکن قرآن سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ قافلے والوں نے یوسف کو بیچا تھا۔ اور یہ یہاں پر حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں پر سوال یہ پیدا سامنا آتا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تھوڑی سی قیمت پر کیوں بیچ دیا؟ قرآن نے اسے سمن بخس سے تعبیر کیا ہے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کم از کم ایک قیمتی غلام سمجھے جا سکتے تھے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ صفحے پر لکھا ہے، ہیڈنگ ہے کہ عزیز مصر کے محل میں۔ لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان جب یہاں تک پہنچی کہ بھائی انہیں کنویں میں پھینک چکے ہیں تو بہر صورت بھائیوں کے ساتھ والا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب اس ننھے بچے کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ مصر میں شروع ہوا، اس طرح سے کہ آخر کار یوسف علیہ السلام مصر لائے گئے۔ وہاں انہیں فروخت کے لیے پیش کیا گیا۔ چونکہ یہ ایک نفیس تحفہ تھا، لہٰذا معمول کے مطابق عزیز مصر کو نصیب ہوا کہ جو در حقیقت فرعونوں کی طرف سے وزیر اعظم تھا، اور ایسے ہی لوگ تمام پہلوؤں سے ممتاز اس غلام کی زیادہ قیمت دے سکتے تھے۔
اب دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر کے گھر یوسف علیہ السلام پر کیا گزرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما، جس نے مصر میں یوسف کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے اس کی سفارش کی اور کہا کہ اس غلام کی منزلت کا احترام کرنا اور اسے غلاموں والی نگاہ سے نہ دیکھنا، کیونکہ ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں ہم اس غلام سے بہت فائدہ اٹھائیں گے یا اسے فرزند کے طور پر اپنائیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہاں پر یہ ہے سورہ یوسف آیت نمبر 21 کی بات۔ اچھا، تھوڑا سا حاشیے میں اور بھی اس حوالے سے تفصیلات لکھی ہیں کہ جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی، لائیے وہ بھی جان لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ لیکن یہ معمول کی بات ہے کہ ہمیشہ چور یا ایسے افراد جن کے ہاتھ کوئی اہم سرمایہ بغیر کسی زحمت کے آ جائے تو وہ اس خوف سے کہ کہیں دوسروں کو معلوم نہ ہو جائے اسے فوراً بیچ دیتے ہیں، اور یہ فطری بات ہے کہ اس جلد بازی میں وہ زیادہ قیمت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس بارے میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنے داموں میں بیچا اور یہ رقم آپس میں کس طرح تقسیم کی، اس سلسلے میں بھی مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض نے یہ رقم 20 درہم، بعض نے 22 درہم، بعض نے 40 درہم اور بعض نے 18 درہم لکھی ہے، اور اس طرح توجہ کرتے ہوئے کہ بیچنے والوں کی تعداد اور 10 بیان کی جاتی ہے، اس ناچیز رقم میں سے ہر ایک کے حصہ واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے جان لیا حاشیے میں، اور اب ہم عزیز مصر کے جب محل میں وہ گئے ہم اب وہ پڑھ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ اسے فرزند کے طور پر بھی ہم اپنا لیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر کی کوئی اولاد نہ تھی اور وہ بیٹے کے شوق میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ جب اس کی آنکھ اس خوبصورت اور آبرومند بچے پر پڑی تو اس کے دل میں آیا کہ یہ اس کے بیٹے کے طور پر ہو۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج 127 پہ، لکھا ہے اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے انورٹڈ کاما میں کہ اس طرح اس سرزمین میں ہم نے یوسف علیہ السلام کو متمکن اور صاحب نعمت و اختیار کیا۔ ہم نے یہ کام کیا تاکہ ان کو تعبیر خواب کا علم عطا ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 کو ہم نے پڑھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جناب یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا انعام۔ لکھا ہے یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم تعبیر خواب اور عزیز مصر کے محل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی موجودگی کا کیا ربط ہے، کہ اسے کس طرف کی لام، کہ جو لام غایت ہے کہ اس ذریعے اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ لام جو ورڈ یوز ہوا ہے یہ عربی کے لام کو واضح یہاں پہ کر رہے ہیں سامعین۔ پھر آگے لکھا ہے لیکن اگر ہم اس نقطے کی طرف توجہ دیں تو ہو سکتا ہے کہ مذکورہ سوال کا جواب واضح ہو جائے کہ خداوند عالم بہت سی علمی نعمتیں اور عنایات گناہ سے پرہیز اور سرکش ہوا و ہوس کے مقابلے میں استقامت کی وجہ سے بخشتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ نعمات کے جو دل کی نورانیت کا ثمرہ ہیں ایک انعام ہے کہ جو خدا اس قسم کے اشخاص کو بخشتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے انورٹڈ کاما ایک چھوٹا سا ورڈ لکھا ہے ابن سیرین، سین یہ رے یہ نون۔ ہاں جی، ابن سیرین تعبیر خواب جاننے میں بڑے مشہور ہیں، اور لکھا ہے کہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ کپڑا بیچا کرتے تھے اور بہت ہی خوبصورت تھے۔ ایک عورت انہیں اپنا دل دے بیٹھی، بڑے ہیلے بہانے کر کے انہیں اپنے گھر لے گئی اور دروازے بند کر لیے، لیکن انہوں نے عورت کی ہوس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا اور مسلسل اس عظیم گناہ کے مفاسد اس کے سامنے بیان کرتے رہے۔ لیکن اس عورت کی ہوس کی آگ اس قدر سرکش تھی کہ وہ واعظ و نصیحت کا پانی اسے نہیں بجھا سکتا تھا۔ پھر لکھا ہے ابن سیرین کو اس چنگل سے نجات پانے کے لیے ایک تدبیر سوجی۔ وہ اٹھے اور اپنے بدن کو اس گھر میں موجود گندی چیزوں سے اس طرح کثیف، آلودہ اور نفرت انگیز کر لیا کہ جب عورت نے یہ منظر دیکھا تو ان سے متنفر ہو گئی اور انہیں گھر سے باہر نکال دیا۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ابن سیرین کو تعبیر خواب کے بارے میں بہت فراست نصیب ہوئی، اور ان کی تعبیر سے متعلق کتابوں میں عجیب و غریب واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جو اس سلسلے میں ان کی گہری معلومات کی خبر دیتے ہیں۔ اس بنا پر ممکن ہے کہ یہ خاص علم و آگاہی حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی کی انتہائی قوت جذب کے مقابلے میں نفس پر کنٹرول رکھنے کی بنا پر حاصل ہوئی ہو۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے جی ہاں، انہوں نے بہت سی چیزیں اس شور و غل کے ماحول میں سیکھیں۔ ان کے دل میں ہمیشہ غم و اندوہ کا ایک طوفان موجزن ہوتا تھا، کیونکہ ان حالات میں وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس دور میں وہ مسلسل خودسازی اور تہذیب نفس میں مشغول تھے۔ قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما میں کہ جب وہ بلوغ اور جسم و روح کے تکامل کے مرحلے میں پہنچا اور انوار وحی قبول کرنے کے قابل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم نبوت اور علم دیا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور یہ الفاظ ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 کے جو ہم نے پڑھ لی۔ اور اب ہم اگلی ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی کا عشق سوزاں۔
لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خوبصورت پرکشش اور ملکوتی چہرے سے نہ صرف عزیز مصر کو اپنی طرف جذب کر لیا بلکہ عزیز کی بیوی بھی بہت جلد آپ کی گرویدہ ہو گئی۔ آپ کا عشق اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا اس کے عشق کی حدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 128 پر۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے جو پاکیزہ اور پرہیزگار انسان تھے انہیں خدا کے علاوہ کسی کی کوئی فکر اور سوچ نہ تھی۔ ان کے دل نے عشق سوزاں کو اور بھڑکا دیا۔ ایک تو اسے اولاد ہونے کا ارمان تھا، دوسرا ان کی رنگینیوں سے بھرپور اشراف کی زندگی تھی، تیسرا داخلی زندگی میں اسے کوئی پریشانی اور مسئلہ نہ تھا جیسا کہ اشراف اور ناز و نعمت میں پلنے والوں کی زندگی ہوتی ہے، اور چوتھا دربار مصر میں کسی قسم کی کوئی پابندی اور قدغن نہ تھی۔ ان حالات میں وہ عورت کے جو ایمان اور تقوی سے بھی بے بہرا تھی شیطانی وسوسوں کی موجوں میں غوطہ زن ہو گئی، یہاں تک کہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اپنے دل کا راز یوسف علیہ السلام سے بیان کرے اور اپنے دل کی تمنا ان سے پورا کرنے کا تقاضا کرے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اپنے مقصد کے حصول کی خاطر اس نے ہر ذریعہ اور ہر طریقہ اختیار کیا اور بڑی خواہش کے ساتھ کوشش کی کہ ان کے دل کو متاثر کرے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ جس عورت کے گھر یوسف تھے اس نے اپنی آرزو پوری کرنے کے لیے پہم ان سے تقاضا کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 ہم نے پڑھی۔ پھر لکھا ہے کہ آخرکار جو آخری راستہ اسے نظر آیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک دن انہیں تنہا اپنی خلوت گاہ میں پھنسا لے اور ان کے جذبات ابھارنے کے لیے تمام وسائل سے کام لے، جاذب ترین لباس پہنے، بہترین بناؤ سنگار کرے اور بہت سارا عطر لگائے اور اس طرح سے آرائش و زیبائش کرے کہ یوسف علیہ السلام جیسے قوی انسان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے۔ اب آگے قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما اس نے سارے دروازوں کو اچھی طرح بند کر لیا اور کہا آؤ تمہارے لیے حاضر ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 کا حصہ ہم نے پڑھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ زلیخا نے 7 دروازے بند کر دیے۔ لکھا ہے اس نے تمام دروازے مضبوطی سے بند کیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو محل کی ایسی جگہ پر لے گئی کہ جہاں کمرے بنے ہوئے تھے، اور جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس نے 7 دروازے بند کیے تاکہ یوسف علیہ السلام کے لیے فرار کی کوئی راہ باقی نہ رہے۔ علاوہ ازیں شاید وہ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھانا چاہتی تھی کہ وہ راز فاش ہونے سے پریشان نہ ہو، کیونکہ ان بند دروازوں کے ہوتے ہوئے کسی شخص کے بس میں نہیں کہ وہ اندر آ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ تمام حالات لغزش و گناہ کی حمایت میں ہیں اور ان کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا، تو انہوں نے زلیخا کو بس یہ جواب دیا انورٹڈ کاما میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 ہی کا حصہ ہے۔ آگے لکھا ہے اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے زوجہ عزیز کی خواہش کو قطعی و حتمی طور پر رد کر دیا اور اسے سمجھایا کہ وہ ہرگز اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ آپ نے ضمناً اسے اور تمام افراد کو یہ حقیقت سمجھا دی کہ ایسے سخت اور بحرانی حالات میں شیطانی وسوسوں اور ان سے کہ جو شیطانی اخلاق و عادات رکھتے ہیں نجات کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ خدا کی طرف پناہ لی جائے، وہ خدا جس کے لیے خلوت اور بزم ایک سی ہے اور جس کے ارادے کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ اس مختصر سے جملے سے انہوں نے عقیدے اور عمل کے لحاظ سے خدا کی وحدانیت کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد مزید کہا کہ انورٹڈ کاما تمام چیزوں سے قطع نظر میں اس خواہش کے سامنے کس طرح سے سر تسلیم خم کر لوں جبکہ میں عزیز مصر کے گھر میں رہتا ہوں، اس کے دسترخوان پر ہوں اور اس نے مجھے بہت احترام سے رکھا ہوا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 کا حصہ ہے۔ پھر آگے انورٹڈ کاما میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 ہی کا اگلا حصہ ہے کہ کیا یہ واضح ظلم اور خیانت نہ ہوگی، یقیناً ستمگار فلاح نہیں پائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک طوفان۔ یہاں یوسف اور زوجہ عزیز کا معاملہ نہایت باریک مرحلے اور انتہائی حساس کیفیت تک پہنچ جاتا ہے، جس کے متعلق قرآن بہت معنی خیز انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ انورٹڈ کاما عزیز مصر کی بیوی نے اس کا قصد کیا، اور اگر یوسف علیہ السلام بھی برہان پروردگار نہ دیکھتا تو ایسا ارادہ کر لیتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ یوسف آیت نمبر 24۔ اس جملے کے بارے میں یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بہت زیادہ اختلاف ہے، اسی طرح وہ برہان پروردگار جس کے ذریعے سے جناب یوسف بچ گئے کے بارے میں اختلاف ہے، رجوع کریں تفسیر نمونہ
5 صفحہ نمبر 413۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس جگہ ایک بت تھا کہ جو زوجہ عزیز کا معبود شمار ہوتا تھا۔ اچانک اس عورت کی نگاہ اس بت پر پڑی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اسے گھور رہا ہے اور اس کی خیانت آمیز حرکات کو غیظ و غضب کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ وہ اٹھی اور اس بت پر کپڑا ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل میں ایک طوفان اٹھ کر کھڑا ہوا اور وہ لرز گئے اور کہنے لگے، تو ایک بے عقل اور بے شعور، بے حس اور بے تشخیص آری بت سے شرم کرتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے پروردگار سے شرم نہ کروں جو تمام چیزوں کو جانتا ہے اور تمام مخفی امور اور خلوت گاہوں سے باخبر ہے۔ اس احساس نے یوسف علیہ السلام کو ایک نئی توانائی اور قوت بخشی، اور شدید جنگ کہ جو ان کی روح کی گہرائیوں میں جذبات اور عقل کے درمیان جاری تھی اس میں ان کی مدد کی تاکہ وہ جذبات کی سرکش موجوں کو پیچھے دھکیل سکیں۔ اور یہ ہے اس کے بارے میں حاشیے میں بھی لکھا ہے کہ وہ بے بنیاد روایات جو مفسرین نے نقل کی ہیں کہ جن کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ کا ارادہ کر لیا تھا، اچانک حالت کا مکاشفہ میں جبرائیل علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا جو اپنی انگلی دانتوں سے کاٹ رہے تھے۔ انہیں دیکھا تو یوسف پیچھے ہٹ گئے۔ ایسی روایات کی کوئی معتبر سند نہیں ہے، یہ اسرائیلیات کی طرح ہے اور کوتاہ فکر انسانوں کے دماغوں کی پیداوار ہیں جنہوں نے مقام انبیاء کو بالکل نہیں سمجھا۔ آگے لکھا ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی ایسی برہان پیش کی تاکہ بدی اور فحشا کو اس سے دور کریں، کیونکہ وہ ہمارے برگزیدہ اور مخلص بندوں میں سے تھا۔ اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 کا حصہ تھا۔ پھر لکھا ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ہم نے جو اس کے لیے غیبی اور روحانی مدد بھیجی تاکہ وہ بدی اور گناہ سے رہائی پائے، تو یہ بے دلیل نہیں تھا، اور وہ ایک ایسا بندہ تھا کہ جس نے اپنے آپ کو معروف ایمان، پرہیزگاری اور پاکیزہ عمل سے آراستہ کیا ہوا تھا، اور اس کا قلب و روح شرک کی تاریکیوں سے پاک اور خالص تھا۔ اسی لیے وہ ایسی خدائی امداد کی اہلیت و لیاقت رکھتا تھا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے اس دلیل کا ذکر نشاندہی کرتا ہے کہ ایسی خدائی امداد جو طغیانی و بحرانی لمحات میں یوسف علیہ السلام جیسے نبی کو میسر آئی تھی ان سے مخصوص نہ تھی۔ ہم آگے ہیں پیج 130 پہ۔ ان سے مخصوص نہ تھی بلکہ جو شخص بھی خدا کے خالص بندوں اور عباد اللہ المخلصین کے زمرے میں آتا ہو ایسی نعمات کے لائق ہے۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ متین و پاکیزہ کلام قرآن کے عجیب و غریب پہلوؤں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو اعجاز کی ایک نشانی بھی ہے یہ کہ اس میں کوئی چھپنے والی رقیق، ناموزوں، متبذل اور عفت پاکیزگی سے عاری تعبیر نہیں ہے، اور کسی عام ان پڑھ جہالت کے ماحول میں پرورش پانے والے کا کلام طرز کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر شخص کی بات اس کے انکار اور ماحول سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا جو اس کے بارے میں لکھا تھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ زوجہ عزیز مصر کی رسوائی۔ لکھا ہے قرآن کی بیان کردہ تمام داستانوں میں ایک حقیقی عشقیہ داستان موجود ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کی داستان ہے۔ ایک خوبصورت اور ہوس آلودہ عورت کے ایک زیرک اور پاک دل نوجوان سے شعلہ ور عشق کی داستان ہے۔ کہنے والے اور لکھنے والے جب ایسے مناظر تک پہنچتے ہیں تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یا تو ہیرو اور اس واقعے کی اصل مناظر کی تصویر کشی کے لیے قلم کھلا چھوڑ دیں اور بزبان اصلاح حق سخن ادا کریں دیں، اگرچہ اس میں ہزارہا تحریک آمیز چبھنے والے اور غیر اخلاقی لفظ آ جائیں، یا وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ زبان و قلم کی نزاکت و عفت کی حفاظت کے لیے کچھ مناظر کو پردہ ابہام میں لپیٹ دیں اور سامعین و قارئین کو سربستہ طور پر بات بتائیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ کہنے والا اور لکھنے والا کتنی بھی مہارت رکھتا ہو، اکثر اوقات ان میں سے کسی ایک مشکل سے دوچار ہو جاتا ہے۔ کیا یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ ایک ان پڑھ شخص ایسے شور انگیز عشق کی نہایت حساس لمحات کی دقیق اور مکمل تصور کشی بھی کریں، لیکن
بغیر اس کے کہ اس میں معمولی سی تحریک آمیز اور عفت سے عاری تعبیر استعمال ہو، لیکن قرآن اس داستان کے حساس ترین مناظر کی تصویر کشی شگفتہ انداز میں متانت و عفت کے ساتھ کرتا ہے، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی واقعہ چھوٹ جائے ہاں، اور اظہار عجز ہو، جبکہ تمام اصول اخلاق و پاکیزگی بیان بھی ہے۔ آگے لکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس داستان کے تمام مناظر میں سے زیادہ حساس خلوت گاہ عشق کا ماجرا ہے، جسے زوجہ عزیز مصر کی بے قراری اور ہوا و ہوس نے وجود بخشا۔ قرآن اس واقعے کی وضاحت میں تمام کہنے کی باتیں بھی کہہ گیا ہے، لیکن پاکیزہ اور عفت کے اصول سے ہٹ کر اس نے تھوڑی سی بات بھی نہیں کی۔ یوسف علیہ السلام کی انتہائی استقامت نے زوجہ عزیز کو تقریباً مایوس کر دیا۔ یوسف علیہ السلام اس معرکے میں ناز و ادا اولا اور سرکش و ہوا و ہوس والی عورت کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس لغزش گاہ میں مزید ٹھہرنا خطرناک ہے۔ انہوں نے اس محل سے نکل جانے کا ارادہ کیا، لہٰذا وہ تیزی سے قصر کے دروازے کی جانب بھاگے تاکہ دروازہ کھول کر نکل جائیں۔ زوجہ عزیز بھی بے اعتنا نہ رہی اور وہ بھی یوسف کے پیچھے دروازے کی طرف بھاگی تاکہ یوسف کو باہر نکلنے سے روکے۔ اس نے اس مقصد کے لیے یوسف کی قمیص پیچھے سے پکڑ لی اور اسے اپنی طرف کھینچا، اس طرح سے کہ قمیص پیچھے سے لمبائی کے رخ پھٹ گئی۔ اب یہ جو یہاں پوائنٹ لیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 کو ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے، لیکن جس طرح بھی ہوا یوسف دروازے تک پہنچ گئے اور دروازہ کھول لیا۔ اچانک عزیز مصر کو دروازے کے پیچھے دیکھا، جیسے کہ قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ ان دونوں نے اس عورت کے آقا کو دروازے پر پایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 کا ہم نے حصہ پڑھا۔ ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر 131 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، اب جبکہ زوجہ عزیز نے ایک طرف اپنے کو رسوائی کے آستانے پر دیکھا اور دوسری طرف انتقام کی آگ اس کی روح میں بھڑک اٹھی، تو پہلی بات جو اسے سوجی یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو حق بجانب ظاہر کرتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف رخ کیا اور یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ اس نے پکار کر کہا کہ انورٹڈ کاما کہ جو شخص تیری اہلیہ سے خیانت کا ارادہ کرے اس کی سزا زندان یا دردناک عذاب کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 کا ہم نے حصہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ امر قابل توجہ ہے کہ اس خیانت کار عورت نے جب تک اپنے آپ کو رسوائی کے آستانے پر نہیں دیکھا تھا بھول چکی تھی کہ وہ عزیز مصر کی بیوی ہے، لیکن اس موقع پر اس نے اہلک یعنی تیری گھر والی کا لفظ استعمال کر کے عزیز کی اس غیرت کو ابھارا کہ میں تیرے ساتھ مخصوص ہوں، لہٰذا کسی دوسرے کو میری طرف حرص کی آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ دوسرا قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ یوسف علیہ السلام میرے بارے میں برا ارادہ رکھتا تھا، بلکہ عزیز مصر سے اس کی سزا کے بارے میں بات کی، اس طرح سے کہ اصل مسئلہ مسلم ہے اور بات صرف اس کی سزا کے بارے میں ہے۔ ایسے لمحے میں جب وہ عورت اپنے دل کو بھول چکی تھی، اس کی یہ جچی تلی گفتگو اس کی انتہائی ہیلا گری کی نشانی ہے۔ آگے لکھا ہے کہ پھر یہ کہ پہلے وہ قید خانے کے بارے میں بات کرتی ہے اور بعد میں گویا وہ قید پر بھی مطمئن نہیں ہے، ایک قدم اور آگے بڑھاتی ہے اور عذاب علیم کا ذکر کرتی ہے کہ جو سخت جسمانی سزا اور قتل تک بھی ہو سکتی ہے۔ آگے لکھا ہے، اس مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام نے خاموشی کو کسی طور پر جائز نہ سمجھا اور صراحت سے زوجہ عزیز مصر کے عشق سے پردہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا انورٹڈ کاما اس نے مجھے اصرار اور التماس سے اپنی طرف دعوت دی تھی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 26 کا حصہ ہے۔ پھر لکھا ہے، واضح رہے کہ اس قسم کے موقع پر ہر شخص ابتدا میں بڑی مشکل سے بھی یہ باور کر سکتا ہے کہ ایک نوخیز جوان غلام کے جو شادی شدہ نہیں ہے بے گناہ ہو اور ایک شوہردار عورت کے جو ظاہراً باوقار ہے گناہ گار ہو۔ اس بنا پر زیادہ الزام زوجہ عزیز کی نسبت یوسف کے دامن پر لگتا تھا۔ آئیے سامعین اگلی ہیڈنگ دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، شاہد گواہی دیتا ہے۔ لکھا ہے، لیکن چونکہ خدا نیک اور پاک افراد کا حامی و مددگار ہے اور اجازت نہیں دیتا کہ یہ نیک اور پارسا مجاہد نوجوان
تہمت کے شعلوں کی لپیٹ میں آئے، لہٰذا قرآن کہتا ہے کہ اس موقع پر اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اصلی مجرم کی پہچان کے لیے اس واضح دلیل سے استفادہ کیا جائے کہ اگر یوسف کا کرتا آگے کی طرف سے پھٹا ہے تو وہ عورت سچ کہتی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ اور یہ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 27 میں ہم نے یہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے اس سے زیادہ مضبوط دلیل اور کیا ہوگی، کیونکہ زوجہ عزیز کی طرف سے تقاضا تھا تو وہ یوسف کے پیچھے دوڑی، اور یوسف علیہ السلام اس سے بھاگ رہے تھے کہ وہ ان کے کرتے سے لپٹی تھی، تو یقیناً وہ پیچھے سے پھٹا ہے۔ اور اگر یوسف علیہ السلام نے عزیز کی بیوی پر حملہ کیا ہے، ہم آگے ہیں پیج نمبر 132 پر۔ حملہ، یہ پیج کھلنے میں کبھی کبھی مشکل کرتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ ہم دوبارہ سے لیتے ہیں کہ اس کی عزیز پھٹا ہے، اور اگر یوسف نے عزیز کی بیوی پر حملہ کیا اور وہ بھاگی ہے یا سامنے سے اپنا دفاع کیا ہے تو یقیناً یوسف کا کرتا آگے سے پھٹ رہا ہے۔ یہ امر کس قدر جاذب نظر ہے کہ کرتا پھٹنے کا سادہ سا مسئلہ بے گناہی کا تعین کر دیتا ہے، اور یہی چھوٹی سی چیز ان کی پاکیزگی کی سند اور مجرم کی رسوائی کا سبب ہو گئی۔ ہم پیج 132 پہ آ چکے ہیں۔ لکھا ہے عزیز مصر نے یہ فیصلہ کہ جو بہت ہی جچا تلا تھا بہت پسند کیا، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص کو غور سے دیکھا، اور جب اس نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، خصوصاً اس طرف متوجہ کرتے ہوئے کہ اس دن تک اس نے کبھی یوسف سے کوئی جھوٹ نہیں سنا تھا، اس نے اپنی بیوی کی طرف رخ کیا اور کہا کہ یہ کام تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے، بے شک تم عورتوں کا مکر و فریب عظیم ہے۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہاں پہ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 28 تھی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس وقت عزیز کو خوف ہوا کہ یہ رسوا کن واقعہ ظاہر نہ ہو جائے اور مصر میں اس کی آبرو نہ جاتی رہے۔ اس نے بہتر سمجھا کہ معاملے کو سمیٹ کر دبا دیا جائے۔ اس نے یوسف علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور کہا کہ انورٹڈ کاما اے یوسف، تم صرف نظر کرو اور اس واقعے کے بارے میں کوئی بات نہ کہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 کا یہ حصہ تھا۔ پھر اس نے بیوی کی جانب رخ کیا اور کہا کہ تم بھی اپنے گناہ سے استغفار کرو کہ تم خطا کاروں میں سے تھیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 کا یہ حصہ تھا۔ اور یوں ہم اپنی اب آج کی ریڈنگ یعنی اس وقت کی ریڈنگ کو روک لیتے ہیں، یعنی کہ اگلی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہے، اور اگلی ہیڈنگ ہمارے سامنے ہے کہ شاہد کون تھا۔ اب ان کے بارے میں جانیں گے کہ جو گواہ تھے، جو شاہد تھے، وہ کون تھے۔ تو پھر آج کی ابھی کی اس نشست سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔